من یجری الصواب علی لسانہ، محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پہ سچ جاری ہوتا ہے، جس کی زبان پر وہ بولتا تو سچ ہوتا ہے، سچ اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اور قیلا، اور بعد نے کہا من تکلمہ الملائکۃ، محدث اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، جس سے اب یہاں بات کرو، کہتے ہیں یہ تو بریلیوں کا گڑھا ہوا ہے، کس کا؟ یہ تو کہانیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، کہا کہانیاں نہیں، یہ علماء حق نے وضاحتیں فرمائی ہیں، محدثین نے وضاحتیں فرمائی ہیں کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وہ جس کے دل پہ القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو بولتا ہے سچ ہوتا ہے، اس کی زبان پر سچ آتا ہے۔ اور کہتے ہیں محدث وہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں، فرشتے تو یہ اس کا مذاق بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہا قال الترمذی، ترمذی نے کہا، ہمیں خبر دی بات اصحاب ابو عیینہ نے، کہا محدثون، یعنی یہ محدثون کون ہیں؟ جنہیں سمجھ دی جاتی ہے، جنہیں سمجھ دی جاتی ہے۔ اور ابن وہاب نے کہا محدثون، اب ابن وہاب نے کہا ملہمون، محدث وہ ہیں جنہیں الہام کیا جاتا ہے، محدث وہ ہیں، یہ تو اس امت کے لیے محدث مانے تو شرک کا فتویٰ دے رہا ہے، کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں جو گزری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، اور ابن وہب کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محدثون ملہمون، محدث وہ ہیں جن کے دل پہ اللہ پاک خیر ڈالتا ہے، جن کے دل میں بھلائی آ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، عرفان آ جاتا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے کہا کہ وہ جب گمان کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ درست ہوتی ہے، درست، انہیں محدثون کہتے ہیں۔ اور اب یہ کہتے ہیں وقال النووی، حاکم بخاری، امام نووی جو ہیں محدث نووی، وہ امام بخاری سے یہ حقائق کرتے ہوئے کہتے ہیں یجری الصواب علی السنتہم، امام بخاری نے یہ کہا کہ ان کی زبان پر ثواب چلتا ہے اور ثواب جاری ہوتا ہے، انہیں محدثون کہتے ہیں۔ اور امام عینی کہتے ہیں حاصل معنی متقاربتون، یہ جتنے بھی معنی بیان کیے کہ ان کے دل میں شے ڈالی جاتی ہے، پھر وہ بات کرتی ہیں، گمان کرتی ہیں تو وہ درست ہوتا ہے، اس کے دل میں چیز آتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، یہ اولیاء کے مرتبے میں سے بڑا مرتبہ ہے۔ اور وہ بات کرتے ہیں تو زبان پہ سچ جاری ہوتا ہے، ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں، انہیں سمجھ دے دی جاتی ہے، انہیں الہام کیا جاتا ہے، وہ ملہمون ہیں۔ اور وہ جو ایسے پکیدہ لوگ ہیں کہتے ہیں یہ جتنے بھی معنی بیان کیے یہ قریب قریب ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی بھی دور نہیں ہے، یہ سارے معنی قریب قریب ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر میری امت میں محدثون میں سے کوئی ہوتا، میری امت میں محدثون میں سے کوئی ہوتا فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ اپنا شیخ حق شیخ عبدالمدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، اور یہاں علامہ عینی بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو ان آیا ہے کہ یہ ان سے کوئی مغالطہ نہ کھا جائے کہ ان سے یہ تردد کا معنی ہے اور شک کا معنی ہے کہ حضرت عمر نہیں، بس ہو سکتا ہے، یہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں قال ذالک علی سبیل التوقع، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر ہوتے، یہ ان شرطیاں کی بات نہیں ہے جو تردد کے معنی میں آتا ہے، یہ توقع کے سبیل سے ہے، یعنی یقین کے سبیل سے ہے کہ بے شک میری امت میں عمر بن خطاب ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی زبان پہ سچ چلتا ہے، جن کے دل پہ اللہ خیر ڈالتا ہے، یہ ملہم ہیں، انہیں الہام کیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقد وقع ذلك بحمد اللہ، میں تحقیق اللہ کی حمد سے یہ واقع ہوا۔ کیا؟ اب یہاں دیکھو کہ یہ انکار کر رہا ہے ظالم کرامات کا اور الہام کو کفر کہہ رہا ہے، اور یہاں تو محدثین لکھ رہے ہیں، یہ بخاری کی شرح حدیث بخاری میں آ رہی ہے کہ پہلے اردو میں محدث ہوئے، پھر محدث کی تشریح محدثین نے کی ہے۔ محدث کی تشریح کس نے کی ہے؟ محدثین نے کی ہے، علمی کتابی نے نہیں کی۔
محدثین نے کی ہے۔ محدثین محدث کی تشریح کرتی ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ دودھ بیچنے والا تشریح کرے گا، اسے تو لفظ دودھ کے سیگے کا بھی نہیں پتا کہ یہ کون سا ہے، اور یہ تو عربی ہے، اور یہاں تو اصول چلیں گے اور وہاں علمی کتاب میں فضول چلیں گے۔ یہاں اللہ کے فضل سے اصول ہیں، تو اصول سے بحث ہوگی۔ آگے علامہ عینی کہتے ہیں، سنو، وفیہ منقبۃ عظیمۃ لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وفیہ کرامۃ الاولیاء وانہا لا تنقطع الی یوم الدین۔ فرمایا یہ حدیث جو آئی ہے اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان آئی ہے۔ یہ جو بخاری میں حدیث پاک آئی ہے اس میں امیر المومنین خلیفہ ثانیہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبۃ عظیمۃ، عظیم منقبت، عظیم شان، عظیم مرتبے کا ذکر آیا ہے۔ ہمارا سنو، صرف اولیاء وہاں تک نہیں، فرمایا اولیاء قیامت کے دن تک رہیں گے۔ اولیاء یہ بدبخت بکواس کرتا ہے اور لوگوں کو اولیاء کے مخالف کرتا ہے اور کہتا ہے شے کوئی نہیں۔ ہم نے کہا تو کچھ نہیں ظالم، یہاں دیکھ کرامات الاولیاء، اولیاء کی کرامتیں صرف اس وقت تک نہیں کہ لا تنقطع الی یوم الدین، قیامت کے دن تک اولیاء کی کرامتیں ختم نہیں ہوں گی، اولیاء کی کرامت ختم نہیں ہوگی۔ الگ بات ہے کہ میں نے بتایا کرامات قلبیہ بھی، کرامات تکوینیہ بھی، اس کی تشریح کر دی ہے، تو تکوینیہ شرط نہیں ہے، قلبی شرط ہیں۔ بولیں گے تو علم و حکمت کے پھول نچھاور کریں گے، اور وہ بولیں گے تو بندہ کہے گا ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان کی زبان پہ فرشتہ بولتا ہے۔ یہ اولیاء اعظام، تو اس لیے میں نے یہ بات کی کہ یہ ولیوں کے منکر اور دشمن ہیں، اور لوگوں کو بھی ان سے دور کر رہے ہیں، اور بابا کچھ ہے نہیں یہ کہہ کر انہیں یہ اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ تم ہم جیسے کمینوں کے پاس بیٹھو، ہم جیسے ذلیلوں کے پاس بیٹھو، ہم جیسے درندوں کے پاس بیٹھو، تاکہ ساری زندگی درندگی میں گزرے، موت آئے تو جہنم میں پہنچ جاؤ۔ نیکوں کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، نیک ہے ہی کچھ نہیں تو کس کے پاس بیٹھے گا؟ جب ولی کچھ نہیں، بزرگ کچھ نہیں، متقی کچھ نہیں، علماء صالحین کچھ نہیں، تو جب ہے یہ کچھ نہیں، یہ تو نبیین پہ بدبخت بونک رہا ہے کہ کچھ نہیں، تو بیٹھنا کس کے پاس ہے؟ پھر کتوں کے پاس بیٹھے گا نا، پھر بگیاڑوں کے پاس بیٹھے گا نا، پھر کن کے پاس بیٹھے گا؟ بھیڑیوں کے پاس بیٹھے گا نا، درندوں کے پاس بیٹھے گا تو درندہ بنے گا۔ تو درندوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ شکار لینے کے لیے اس طرح کی گراؤنڈ تو بنائیں گے، اور انہیں تو پہنچ لیں گے، انہیں علماء سے دور کر دیں گے، صالحین سے دور کر لیں گے، لہذا یہ علماء کے پاس بیٹھیں گے نہیں، نیکوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ کچھ نہیں تو خود ذلیل و رسوا جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میں اصل بتانا چاہتا تھا۔ تو کرامات کا پھر انکار کرتے تھے، جب وہ کچھ نہیں تو کرامات کیا ہوئی؟ جب ان کی کوئی عزت نہیں تو پھر ان سے کرامات کو صدور کون مانے گا کہ کرامات ان سے ظاہر ہوتی ہیں، کہ شانیں ان سے واضح ہوتی ہیں؟ وہ تو قصہ کہانی کیا کہ انکار کر دیں گے۔ جیسے میں پیچھے بیان کر رہا تھا وہ حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کے ایک جوان کی کرامت حضور بیان فرما رہے ہیں، اور وہ حدیث پاک موجم نے بیان کی ہے، تو آج بھی تھوڑا سا اس کو باتیں کریں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں یہ بھی بخاری میں آئی، اور یہ کون عمدۃ القاری ہے، وہ لمبی حدیث پاک ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، تو 100 کے قاتل کی یہ حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے۔ ہمیں کہتا بخاری پڑھ لو تم، جو بخاری لگاتے ہو لیکن کلمہ نہیں پڑھا، صحیح کلمہ پڑھا ہوتا تو بخاری کو بھی صحیح مانتے۔ اب یہاں دیکھو، اور یہ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا جس نے 99 قتل کیے، اور پھر وہ خرج یسأل، توبہ کے لیے نکلا۔ بس اللہ جس پہ فضل فرمائے
وہ توبہ اور استغفار کے متعلق سوال کرتے ہوئے نکلا کہ میری توبہ ہے اور میں معافی مانگ لوں اور اللہ پاک مجھ پہ کرم فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو بس حضور فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتے پوچھتے توبہ کے متعلق تو وہ نکلا، فَأَتَى رَاهِبًا، پس وہ ایک راہب کے پاس آیا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی رہنمائی ایک راہب کی طرف کی گئی کہ اس نے پوچھا، تو یہ بھی آتا ہے فَاسْأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ، بتاؤ زمین والوں میں سے زیادہ جانے والا کون ہے؟ اس نے سوال کیا جو 99 قتل کیے ہوئے تھا۔ فَدُلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، اس نے پوچھا تھا زمین والوں میں سے زیادہ جاننے والا کون ہے، تو اسے بتایا گیا ایک راہب کے متعلق، یہ عبادت گزار تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایجاد کی، تو یہ راہب ہے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کو پیدا کیا، ایجاد کیا، کس کے لیے؟ مطلب میری رضا چاہتے ہوئے، میری رضا کے لیے انہوں نے ایجاد کیا، تو یہ راہب عبادت گزار تھا۔ تو اس کے پاس لوگوں نے بھیجا، فَأَتَاهُ، پس جب وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا، کہا میں نے، اس نے 99 قتل کی ہیں۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اس نے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو جہنمی جیسے کہ آگے یہ باب شاہی کچھ نہیں، تم کدھر جا رہے ہو، ان سے کیوں پوچھنے جا رہے ہو؟ تم کتاب پڑھو، تم کیا کرو، تم بس کتاب پڑھو، تو بابے کے پاس کیا کرنے جا رہا ہے، عالم کے پاس کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہی ہے نا اس کا جو مین ہے، علماء کے پاس نہ جاؤ، علماء کو نہ سنو، مجھ بدبخت و کمینے کو سنو، یہ اس کی بولی ہے، شیطانی بولی۔ اور یہ کس کو پوچھ رہا ہے؟ لوگوں سے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جاؤ فلاں راہب کے پاس، عالم کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ حضور بھی بیان فرما رہے ہیں زمین میں سب سے بڑا جو عالم ہے اس کے متعلق مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے عالم کی بجائے راہب کی خبر دی، اور وہ راہب کے پاس جا کے کہتا ہے کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ کوئی ہوتے ہیں وسیلے جن سے کھل جاتے ہیں سینے، ہو کوئی اچھا وسیلہ مل جائے، کیا کو توبہ ہے؟ اس نے کہا لا، نہ کوئی توبہ نہیں، تیرے لیے توبہ نہیں۔ فقتلہ، تو راہب کو اس نے قتل کر دیا، اور فکمل بہ 100، حضور فرماتے ہیں اس نے 100 پورے کر دیے۔ راہب کے اوپر عبادت کا غلبہ تھا، تو عبادت کا غلبہ تھا، اور کہ جس نے 99 قتل کیے، اتنی بڑی جرت، 99 قتل کر دیے، ایک قتل کتنا بڑا قتل ہے، اور اس نے 99 قتل کیے، تو اتنی بڑی اس کی جرت ہے، کہ تیری توبہ نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کیا اور 100 کا عدد پورا کیا۔ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، پھر اس نے زمین والوں میں سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا، پھر پوچھا 100 کے قتل کرنے کے بعد بھی اس نے پوچھا، فدل علی رجل عالم، پھر انہوں نے ایک عالم مرد کی طرف اس کی رہنمائی کی کہ جاؤ وہ عالم ہے۔ اب وہ عالم کے پاس آیا اور اس نے کہا قاتل 100 نفس، اس نے 100 کو قتل کیا، فہل لہ من توبہ، تو کیا اب اس کی توبہ ہے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں۔ عالم نے کہا، راہب نے کہا لا، تو خود بھی گیا، بچ بھی نہ سکا، نہ اسے بچا سکا نہ اپنے آپ کو بچا سکا، خود بھی قتل ہو گیا۔ لیکن عالم کے پاس جب آیا کہا میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا نعم، ہاں، امید مل گئی، لا نہیں ہوا، نعم، ہاں، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے؟ کون سی شے ہے جو حائل ہو جائے؟ کہا انطلق الى ارض کذا وکذا، اس زمین کی طرف جا، اس زمین کی طرف
اس زمین کی طرف جا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، کہا اس زمین کی طرف جا، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، تو ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اس اپنی زمین کی طرف نہ لوٹنا، اس اپنی زمین کی طرف نہیں لوٹنا، کیوں؟ کیونکہ ارض سوء، یہ بری زمین ہے، یہ بری زمین ہے۔ اب یہاں میں بات کو آگے لے جانے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ سارے سمجھدار ہیں، اور جہاں تک آواز آ رہی ہے سارے تو بیوقوف نہیں ہیں، تو سارے علمی کتابیں میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں نا، سارے تو شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے اندھے تو نہیں ہوئے، اللہ کا فضل ہے، یہ عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب پہلے راہب کے پاس گیا، نا امید کر دیا، راہب قتل ہو گیا، پھر لوگوں نے عالم کی وضاحت فرمائی، وہاں پہنچا تو عالم نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کون ہے، اور یہ بخاری بھی آئی ہے، کس میں؟ اور یہ غیب کی خبر تھی جو صحابہ کو آمینہ کے لال نے بتائی ہے، اور رسول اللہ کو اللہ نے بتائی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسا واقع ہوا، اتنے قتل ہوئے۔ یہ حدیث کو بھی کہانی کہتا ہے ظالم، کیا کہتا ہے؟ کہانی سے سمجھتے ہو کہ اپنی بنائی ہوئی، وہ تیرے باپ نے بنائی ہوگی، ہمیں آمینہ کے لال نے دی ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ اور یہ قصہ ہے کہ حضور بیان فرما رہے ہیں، اور یہ قصے میں کیا کچھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضور بیان فرما رہے ہیں، یہ نہیں شرک ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کے بعد جانا گناہ، 100 کا قاتل ہے، رب سے رجوع کیوں نہیں کر رہا، اپنے حقوق کیوں نہیں معاف کرا رہا، وہ تو پوچھ رہے ہیں میری توبہ کیسی ہوگی، اور عالم بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جاؤ واپس جس چیز کو قتل کیا ہے معافی مانگو، پیچھے تو ہیں ان سے معافی مانگو، ادھر جاؤ، وہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ، ادھر نہ جاؤ، واپس نہ جاؤ جہاں سے آئے ہو، وہ بری زمین ہے، ادھر نہیں جانا، زمین بھی بری ہوتی ہے، یہ حدیث ہے، زمین گناہ کرتی ہے کہ زمین بھی بری ہوتی ہے، جہاں برائی ہوتی ہے زمین بھی اثر لے کے بری ہو جاتی ہے، زمین متاثر ہو جاتی ہے، تو جہاں جیل میں جیسے بیٹھے ان کا حال کیا ہوگا، جو ان ظالموں کو سنتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا، ان کے جراثیم کہاں تک لگیں گے، زمین شریف بھی ہوتی ہے، زمین بری بھی ہوتی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے، جہاں شریف بیٹھتے ہیں زمین شریف ہو جاتی ہے، جہاں تیرے جیسے بدکار بیٹھتے ہیں زمین بری ہو جاتی ہے، پھر ادھر اثر ہوتے ہیں، اسے کہا وہاں نہ بیٹھو، وہاں بیٹھا کرو جہاں خدا کے یار بیٹھتے ہیں، وہ زمین بھی برکت والی ہوتی ہے، وہاں تو اس کی ہواؤں فضاؤں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہاں برکت نہیں ہوتی۔ اور دوسروں حضور اس کو قائم رکھ رہے ہیں کہ وہ بری زمین ہے، اس عالم نے کہا ادھر نہ جانا، بری زمین ہے، ہاں ادھر جاؤ جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی، مجھے بتاؤ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا وہ عالم یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی توبہ کرو، رب تو شارع سے بھی زیادہ قریب ہے، علم اور نور سے کوئی شے اس سے دور نہیں، تو نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب دور سے سنتا ہے، رب دور سے دیکھتا ہے، دوریاں تو ہمارے لیے ہیں، دوریاں تو مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے تو دوری ہے ہی کوئی نہیں، ہر شے اس کے سامنے، کوئی دوری نہیں، دور تو ہم ہیں، دور کون ہے؟ دور تو ہم ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی جانتا ہے، اس کے لیے پوشیدگی کوئی نہیں، وہ اپنے علم سے ہر شے جانتا ہے، دور سے دیکھتا ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اس سے پوشیدہ بھی ہو، کوئی شے ایسی نہیں جو اس سے دور بھی ہو، تو وہ کہتا کہ یہاں سے دعا کر لو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ یوں کہہ لو وہاں بابے ہیں، کیا ہیں؟ بولتے نہیں آپ، بابے ہیں، تو بابے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، بابے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہا وہاں جاؤ، اگر یہ عقیدہ شرکیاں ہیں تو پھر یہ بخاری کا کیا کرنا ہے،
پھر امام بخاری رسول اللہ کی ذات پاک اور وہ عالم جس نے یہ تعلیم دی، کہا ادھر جاؤ، تو حضور کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نے کیا بتایا؟ سوچ کیا دی ہمیں؟ یہ ہمیں سوچ دی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو سکتا ہے کہ زبان سے وہ الفاظ نہ نکلے، وہ طریقہ نہ آئے، لیکن کچھ میرے بندے ایسے ہیں طریقہ نہ بھی آئے، جو ان سے منسوب ہو جائے، جو ان کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسے انداز نہیں جو میرے ہیں ان کی طرف تو آ گیا ہے نا، ان کے ساتھ تو بیٹھ گیا ہے نا، ان کی معیت میں۔ ابھی اس پہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو کہا فَاعْبُدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهِ، تو بھی اللہ کی عبادت کرنا، معہم، ان کے ساتھ۔ کہ کیا کہا؟ معہم، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بستی، تم جاؤ وہاں اور ان کے ساتھ عبادت کرو۔ کیا کرو؟ تو یہ جو ساتھ عبادت کا مشورہ دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، یہ ولی اور بابیوں کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ بزرگوں کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ اکیلے بھی تو عبادت کر سکتا ہے، کہا ان کے ساتھ جا کر عبادت کر۔ مطلب کیا ہے؟ جب ان کی معیت میں آ جائے گا تو مالک کا کرم بھی آ جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پہ کرم برستا ہے کہ اللہ کر لیں گے، اکیلا اور سونے ہی ہیں۔ جو صالحین ہیں وہ صالحین ہیں، تو اس لیے اس نے یہ لفظ بولا کہ بابے کوئی شے نہیں، تاکہ کسی نیک بندے کے پاس جائے ہی نہ اور جراثیم لگے ہی رہے، وہ ہمیشہ اللہ کے قہر میں رہے، اسے ملے کچھ نہ۔ یہ ایسا پلید قسم کا شخص ہے۔ اب یہ حدیث ہے بخاری میں، تو کوئی کلمہ تو پڑھو رسول اللہ کا، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ دیکھو کیا کہا کہ یعبدون اللہ تعالیٰ فاعبد اللہ معہم، تو وہاں جا کر ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور واپس اس زمین کی طرف نہ پلٹ، ادھر نہیں پلٹنا، یہ زمین بری ہے۔ تو بس اتنا نہیں، پھر حضور فرماتے وہ چل بھی بڑا ہے۔ فانطلق حتی اذا نصب الطریق، ایک روایت میں آتا ہے آدھا راستہ چلا، وہ آدھا راستہ چلا، اتاہ الموت، موت اس کے پاس آئی، موت اس کے قریب ہوئی، تو فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ اب رحمت کے فرشتے چاہتے تھے اسے جنت میں لے جائیں، اور جہنم کے فرشتے چاہتے کہ اسے جہنم میں لے جائیں۔ کیوں؟ اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں، 100 کا قاتل ہے، اور ظاہراً توبہ بھی نہیں کی، چل تو بڑا تھا لیکن ظاہراً نہیں کہی۔ تو انہوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، انہ لم یعمل خیرا قط، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی بھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ اب یہ ملائکہ عذاب ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں لم یعمل خیرا قط، بتاؤ یہ فرشتے ہیں یا نبی ہیں؟ بولو تو صحیح نا، فرشتے ہیں تو وہ اس کی ہر گھڑی جانتے ہیں۔ قط لم یعمل نفی ہے، اور جو پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قط اس کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ زور سے کہا کہ کبھی نہیں، ایک لمحہ بھی اس کا اللہ کی اطاعت میں نہیں گزرا، اللہ کی فرما برداری میں نہیں گزرا، زمانہ ماضی میں کبھی بھی یعنی عمل نہیں کیا، کبھی بھی اس نے کوئی نیکی کی نہیں۔ اور جن کے خادموں کے علم کا عالم یہ ہے، اور آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، کبھی بھی انہوں نے کوئی خیر نہیں کیا، کوئی بلائی نہیں کی۔ اور جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا بقلبه الى اللہ تعالی، انہوں نے کہا یہ توبہ کرتے ہوئے آیا ہے، الفاظ تو زبان سے نکلی نہیں تو توبہ کیسے کر لی؟ کہا مقبلا، اس کا جو دل تھا وہ اللہ کی طرف متوجہ تھا، دل سے۔ کس سے؟ ہم مجھے بتاؤ، اپنے قلب کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آیا، توجہ تو کہا تھا ادھر جا کے عبادت کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں ٹھہر کر، یہ بخاری ہے، فرشتے دل کی جانتے ہیں؟ ادھر تو آیا کہ یہ رحمت کے فرشتوں نے دلیل کیا قائم کی، کیونکہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے نیکی کوئی نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں جا تائبن، یہ تو توبہ کرتے ہوا آیا، تو توبہ کے الفاظ تو آئے ہی نہیں، تو توبہ کیسے کی؟
کہا مقبلاً بقلبہ الی اللہ، ہاں زبان سے نہیں لیکن دل سے تائب ہے۔ کس سے؟ شرک ہو گیا ہے۔ فرشتے جانتے ہیں، ایک سے زیادہ حدیث اس پہ ہم پیش کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ، لیکن ان کا ایمان شیطانی ہے۔ ان کا ایمان وہ ظاہر ایمان، حقیقت میں منافقت، اور منافق پر بھی اللہ پاک نے ایمان کا لفظ بولا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے مانتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا بھی ہے اور بندے کے خیال کو بھی جانتا ہے کہ اس کا خیال کدھر کا ہے، تو وسوسہ ڈال کے پھیرنا چاہتا ہے، اسے پھیرتا ہے۔ تو یہ شیطان کے ماننے والے ہیں اور ہم رحمان کے ماننے والے ہیں، کہ جو شیطان کو دیتا ہے اس نے یاروں کو بھی دے رکھا ہے، اس نے فرشتوں کو بھی یہ شانیں دے رکھی ہیں، وہ بھی فرشتے ہیں جو دل کی بھی جان لیتے ہیں۔ عطا رب فرماتا ہے، ذریعہ جس کو چاہے اسے بنا دیتا ہے۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں دل سے تائب ہو کر آیا ہے۔ دونوں نے دلیلیں قائم کر دیں۔ جب دونوں کی دلیلیں قائم ہوئیں تو آپ سارے سمجھدار ہیں، تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بھی حوالے سے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ظاہراً کوئی عمل نہیں، تو ان کے مطابق وہ تو جہنمی، اور دل کا اعتبار کیا جائے جو فرشتے عذاب رحمت کے ہیں تو ان کے اعتبار سے یہ جنتی۔ پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا، پھر بھی اللہ کے اذن سے ایک فرشتہ آیا، اللہ کے اذن سے ایک فرشتہ آیا، اور یہ فرشتہ آدمی کی صورت میں تھا، آدمی کی صورت میں۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِشْ، بشر کی صورت میں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے تو بشر بن سکتے ہیں، آمے کے لال کچھ بھی نہیں ہو سکتے، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ حضرت علی شیر خدا کو کوئی اختیار نہیں، صحابہ کو کوئی اختیار نہیں، اولیاء کو کوئی اختیار نہیں، تو کس کو ہے؟ فرشتوں کو ہے، شیطانوں کو ہے۔ شیطان بدل سکتے ہیں شکلیں اپنے آپ کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت پڑ جاتی ہے۔ میرے رب فرماتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے کہ اس کو آدمی کی صورت میں بھیجا، وہ فرشتہ تھا، آدمی کی صورت میں آیا۔ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا، تو فرشتوں نے اس کو اپنے معاملے میں حکم بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ حکم بنا لیا۔ اس کا مطلب ہے دو بندے جس پہ راضی ہو جائے وہ حکم بن سکتا ہے، دونوں راضی ہو گئے اس کے فیصلے پہ، اس لیے وہ حکم بنا، وگرنہ وہ حکم کیسے بن سکتا ہے؟ ایک راضی ہو ایک راضی نہ ہو تو وہ بن سکتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ دونوں ہی راضی ہوں اس کے فیصلے پر، تو یہ دونوں فرشتے اس کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضِينَ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوا أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضْتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ اب وہ جو فرشتہ تھا اس نے کہا زمین ناپ لو، کیا کرو؟ فقالا، فیصلہ کیا کیا؟ زمین ناپ لو، تو زمین ناپو ذرا، اور یہ جو یہ سکالروں کو سننے والے ہیں یہ بھی ذرا ناپیں۔ دونوں فرشتے دلیل قائم کر چکے لیکن فیصلہ اس دلیل پہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا وہ نیکی کی ہی نہیں، اس نے کہا دل تائب ہوا، تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کی مان لو جو کہہ رہے ہیں دل سے تائب ہو کر آیا تو لہذا یہ جنتی ہیں، یا پھر وہ جو ظاہری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں کوئی عمل نہیں تو جہنمی ہے۔ اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ کس پہ ہو رہا ہے؟ فیصلہ اس پہ ہوا کہ وہ فرشتے نے کہا جو اذن الہی سے کہہ رہا تھا، اس نے کہا زمین ناپ لو، جدھر کا قریب ہے وہ ادھر کا ہی ہے۔ شاید آپ کو بات نہیں سمجھ سکے آپ، جدھر کا قریب ہے ادھر کا ہی ہے، ابھی تو وہاں پہنچے ہی نہیں ہے، نصف راستے میں فوت ہو گیا ہے، نصف راستے میں آدھے میں ہے۔ یا یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے سینے سے ایک یا نہ صدری اپنے سینے سے تھوڑا آگے ہوا، یہ بھی آتا ہے ایک برش، کتنا؟ یعنی ایک برش نیکوں کی جو بستی تھی اس کے قریب تھا، ایک برش پیچھے سے، یہ بھی آتا ہے۔ اللہ پاک نصف میں فوت ہو گیا، یہ بھی ہے، لیکن مالک نے یہ بھی حدیث باغ میں آتا ہے فَقَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا فِي رِوَایَةٍ فِي الصَّحِیح، اور صحیح کی روایت میں یہ بھی آتا ہے فَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقْرَبِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِبِشْرٍ فَغُفِرَ لَهُ۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ عز و جل حکم فرمایا، جدھر سے وہ کیونکہ نصف راستہ بھی تھا، حکم فرمایا کہ جدھر سے آ رہا تھا
کھل جائے، پھیل جائے، اور جدھر جا رہا ہے مالک نے حکم فرمایا سکڑ جائے. کیا ہو جائے؟ سکڑ جائے. تو بس اب اس نے کہا ناپو. تو جب ناپی تو جس طرف وہ جا رہا تھا وہ نیکو کی بستی تھی، تو ایک بلشت اسے اس بستی کے قریب پایا. ایک بلشت، یہ متفق علیہ ہے، ایک گٹھ نیک بندوں کی بستی کی طرف پایا. تو پھر حکم ہوا فغفر لہ، پس اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ پاک نے اسے بخش دیا. اب یہاں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آج جن کی عقلیں لوٹے سے بھی کم ہیں، لوٹے میں بھی کچھ چیز ہے، ان میں تو وہ بھی نہیں ہے. اب وہ لوٹے کہیں گے زمین کیسے بڑی ہو گئی؟ یہاں تو زمین اتنی ہے. تو ایک کے لیے وہ زمین کیسے سکڑ گئی؟ مشاہدے میں تو سکڑی نہیں ہے، مشاہدے میں تو وہی نظر آتی ہے، وہی نظر آتی ہے. تو ایک طرف پھیل گئی ہے، دوسری تو سکڑ گئی ہے. یہ کیسے؟ ہم نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئیں گی، یہ خدا کی قدرت ہے. ایک کو یہی نظر آ رہا ہے کہ زمین ایسی ہے، لیکن خدا قادر ہے. تمہیں یہی نظر آ رہا ہے، اگر دل کی نگاہ دے رہے تو نظر آ جائے یہ سکڑ گئی ہے، جو پھیل گئی ہے. وہ پھیلا بھی سکتا ہے اور سکیڑ بھی سکتا ہے. اس لیے ولی یہاں قدم رہتا ہے تو مدینہ پہنچ جاتا ہے. تیری عقل کے لوٹے میں آتا ہی نہیں کہ ایک قدم میں کہاں چلا گیا. تیرے لیے تو بڑی مسافت ہے، ان کے لیے رب نے زمین کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. وہ قدم رکھتے تو مدینہ پہنچ جاتے ہیں. رب قادر ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک کے لیے ہزاروں مہینے کی مسافت ہوتی ہے اور ایک کے لیے وہی سینکڑے میں ہو جاتی ہے. عقل میں آتا ہے، لیکن یہ ایسا کمینہ ہے کہ لوگوں کو عقلوں پہ رکھ کے خدا کی قدرت کا بھی انکاری بنا رہا ہے، اولیاء کی شانوں کا بھی انکاری بنا رہا ہے. بتاؤ اس بخاری میں یہ جو روایت آئی ہے تو پھر زمین کیسے سکڑی ہے، کیسے پھیلی ہے؟ تیری عقل کے لوٹے کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں گے ہمارا رب قادر ہے. وہی ہمارا رب ہے جس نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا ہے جبریل کے ذریعے، اور ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، اور پھر جنتوں سے بھی اوپر، پھر عرش سے بھی اوپر اپنے پاس بلا کر بے حجاب دیدار کرایا ہے. ہر نار سے گزار دیا ہے. کوئی ایسی ثقیل چیز ان کے آگے آئی نہیں، کیونکہ رب قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے یہ ولیوں کی شانوں کے منکر ہو رہے ہیں کیونکہ اپنی عقلوں پہ تولتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ 100 کا قاتل تھا اور اس نے تو معافی مانگی نہیں کسی سے کہ حقوق العباد ہیں، اس سے بھی معافی نہیں مانگی اور نیکوں میں پہنچا بھی نہیں، اور فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ جدھر قریب ہے ادھر کا ہے اور ناپا جا رہا ہے، اور ایک ورش نیکوں کے قریب ہے تو اس کی بخشش ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے بابا کوئی شے نہیں. ہم نے کہا تیرے باپ کوئی شے نہیں. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کی طرف ارادہ کر لے، رب بخشی کا ذریعہ ایسا بتاتا ہے. ناپی بھی زمین جاتی ہے. کہا اگر جو قریب ہو جائے، اتنے چھینٹے مانتے ہیں، جو چلا جائے اس میں کیا کرم ہوگی. یہ تو قریب والے پہ رحمت برس رہی ہے کہ 100 کا قاتل بھی بخشا جا رہا ہے. نیت یہ وہاں توبہ کروں گا ادھر کی، اور ان کے پاس جا کر اللہ کو اتنا پسند آیا ہے. تو پھر مالک ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، مالک کا فضل کہ بندہ کسی سے جا کر معافی بھی نہیں مانگتا، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندوں کو بھی راضی فرما لیتا ہے. پھر وہ بندے بھی اپنے حق معاف کر دیتے ہیں. کوئی سوال کر سکتا ہے 100 کا قاتل تو حقوق العباد بھی ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ تو ہم نے کہا جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندوں کو بھی راضی کر لیتا ہے. بندے جہاں بھی ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں. تو یہ حدیث پاک آپ کی سمجھ میں آئی، اور یہ بخاری شریف میں ہے. کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. اب دوسری حدیث پاک مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کون سی ہے؟ اور اس میں ذکر کی جو مجلس ہے اس کی فضیلت بھی ذکر کی گئی. اور یہ فتح الباری، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے جو بھی بیان کر رہے تھے. اب دوسری حدیث پاک، اس میں کیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے یاروں کا، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے وہاں آ جاتے ہیں اور پھر اسے پروں سے ڈالتے ہیں، پھر آسمان تک بر ہی لیتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، کرم برستی ہیں. جیسے یہ جمعہ ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب آنکھ کھلی ہو تو آپ کو پتہ چلے کہاں تک فرشتے ہیں اور کس طرح انہوں نے ڈھانپ کے رکھا ہے. کیونکہ یہاں کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہو رہا، خالق کائنات کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کا گھر ہے اور حضور کا فرمان ہے. ہم تو ماننے والے ہیں. کتنے فرشتے ڈیوٹیاں لگی ہیں، کہتے ہلوما آ جاؤ،
جس کام کے لیے تھے وہ مل گیا. یہاں تو خدا کا ذکر ہو رہا ہے. آؤ. پھر وہ ڈھانپ لیتے ہیں, ڈھانپ کے واپس جاتے ہیں. جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے مالک, حالانکہ مالک تو جانتا ہے, پھر پوچھ رہا ہے. یہاں ایسے بھی جراثیم لگے ہوئے ہیں, اگر حضور کو پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ہم نے کہا تجھے پتا نہیں اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو. 4 دن بیٹھے تھے علماء کرام کے بعد تمہیں سمجھ آ جاتی. ممتحن کو بھی پتا ہوتا ہے, لیکن کوئی حکمت ہوتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ خود پڑھا نہیں ہے تو وہ سوال کر رہا ہے, امتحان لے رہا ہے. تو کوئی وجہ ہوتی ہیں. مالک فرشتوں سے پوچھتا ہے, خود ہی بھیج رہا ہے, اسے پتا بھی ہے ہر شے کا, پھر بھی پوچھتا ہے. فرشتے پھر آگے سے جواب دیتے ہیں, پھر پوچھتا ہے, پھر فرشتے جواب دیتے ہیں. یہ حدیث لمبی ہے, کبھی پڑھے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. آپ کہیں ہم ذکر سے نہ اٹھیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں. نماز کے علاوہ بھی ہم اللہ کو یاد کریں. اللہ پاک اتنا کرم فرماتا ہے اور اتنا فضل فرماتا ہے. تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. اگر دیکھتے تو پھر تو بہت کرتے ہیں, یہ تو بن دیکھے کر رہے ہیں ایسا, تیری عبادت کر رہے ہیں. اور پھر کیا مانگتے ہیں؟ جنت سے پناہ مانگتے ہیں. دے دی, جنت سے بھی پناہ دے دی. اور دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی, دیکھی نہیں. اور پھر مالک مانتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا, میں نے. اب جب یہ کہا سب کو بخش دیا تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. کس بات پہ؟ اس بات پہ غفرت لہم, میں نے ان کو بخش دیا, میں نے ان کو. یقول ملک من الملائکۃ فیہم, اب یہ بخاری ہے. فرشتوں میں سے ایک فرشتہ وہ کہتا ہے مالک فلان لیس منہم, فلانا تو ان میں سے نہیں ہے, فلانا تو تو نے اسے بھی بخش دیا. فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ, وہ تو کسی ضرورت کے لیے آیا تھا, وہ کسی ضرورت کے لیے آیا. بعض جمعہ بھی بس ایسے ہی پڑھتی ہے, سمجھ کے نا, بس گھڑی دیکھتی ہیں, ہونے لگے کار سب نے ختم کرنا 45 منٹ پہ 40 پہ, بس ختم ہونا کیا, قریب آپ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کی قدر کیا تھی. اینڈ پہ دیکھتے ہیں, اینڈ پہ سارے کام کر کے آتے ہیں, پہلی اذان کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں اور کاموں میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ پہلی اذان سے پہلے تیار ہونا چاہیے اور پھر مسجد میں پہنچنا چاہیے, لیکن ہم گھڑیوں کو دیکھتے ہیں. اس ٹائم بیان ختم ہوگا, اس ٹائم خطبہ ہوگا, تو ایک دم آپ بھی ختم ہوں گے. پھر آپ کو قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹائم دیکھتے تھے آج لکھ ہو گے, پھر پریشان ہوں گے. تو ادھر تو کوئی حاجت کے لیے آ جائے تو اس میں بھی کرم ہو جاتا, کوئی اور نیت لے کے آ جائے رب اس میں بھی کرم فرما دیتا ہے, کیونکہ تجھے نہیں دیکھتا ہے میرے یار بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. کچھ کو یاروں کی وجہ سے بھی مل جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ تو اللہ کی ذکر کی وجہ سے میں بندہ خالی جائے. کسی حاجت کے لیے آیا تھا. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم, ایک تو یہ ہے. اب دوسری روایت میں دیکھو, مختلف مسلم میں بھی دیگر, یہ حافظ ابن حجر اسقلانی یہ مختلف سیغے لے کر آئے. کہا اس میں یہ بھی ہے کہ مالک وہ تو بندہ ہے لیکن بہت گناہگار ہے. فلان الخطاء, بہت گناہگار ہے, جسے ہم کہتے ہیں پاپی مجرم ہے. ایک روایت میں فلان عبد خطاء, وہ بندہ گناہگار ہے. ادھر یہ نہیں ہے کسی حاجت کے لیے, گناہگار ہے, اسے بھی بخش دیا. دوسرے تو نیت لے کر آئے, وہ ذکر کر رہے تھے, اور یہ پاپی مجرم ہے, گناہ پہ گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, خطا ہے, اسے بھی بخش دیا. اب یہ ہے, یہ جو کہتا نا بابے کوئی شے نہیں, ہم نے کہا واقع تیرے کوئی شے نہیں, تیرے کوئی شے نہیں. ہمارے تو ایسی شے ہیں کہ گناہگار بھی بیٹھا ہو تو چھینٹے اس پہ بھی پڑھتے ہیں, رب اسے بھی کرم فرما کے بخش دیتا ہے. یہ بخاری ہے. یہ کیا ہے؟ اب جب فرشتوں نے یہ عرض کی کہ مالک وہ گناہگار ہے, خطا کار ہے, تو اسے بھی بخش دیا, تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات واضح فرماتے ہیں, اور اتنی واضح فرمائی ہے کہ سنیوں کے پاس آئی ہے اور ہر سنی تک علماء حق نے پہنچائی ہے کہ دیکھو کتنی خوشخبری آئی ہے. اندازہ لگاؤ, اس لیے یہ سارے ہیں ہمارے. یہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں, ہم نے کہا تو جا, ہم نے تو نیکوں کے بغیر رہنا ہی نہیں. جو نیکوں کے ساتھ لگتا ہے خدا کی رحمت اس پہ برستی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیک ہو جاتا ہے. اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے بڑا گناہگار ہے مالک,
उसे भी बख्श दिया। हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, और एक जुलासा, फरमाया फरिश्तों, मफ़हूम उसका ये है, ऐ फरिश्ते तुम गुनाहगार को देखते हो, तुम सियाहकार को देखते हो, तुम खत्ताकार को देखते हो, और तुम पापी मुजरिम को देखते हो, तुम मुजरिम को देखते हो, मैं अपने यारों को देखता हूँ, मैं अपने उन बंदों को देख रहा हूँ, ये वो मेरे बंदे हैं कि इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता, हम इसके सदके, इसकी सोबत के सदके इसकी बदबख्ती भी मिटा देते हैं और इसे सईद बना देते हैं। कहता है कुछ नहीं देते। क्या कहता है? ये हदीस बुखारी की, हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, यहाँ ये फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास जिक्र करने वाला, बहुत इताअत करने वाला, बड़ी फरमाबरदारी करने वाला ये मकाम पा जाता है कि वो बदबख्त नहीं रहता, वो तो बड़ी शान वाले हैं। यहाँ तो खताकार है, सियाहकार है, उसका अपना कमाल क्या है, उसकी अपनी नेकी क्या है जिसकी वजह से बख्शिश हो रही है, उसने कौन से सारे अमाल किए हैं जिसकी वजह से हो रही है, क्या वो जिक्र की वजह से हो रही है? जिक्र का लफ्ज़ ही नहीं कि उसने बड़ा जिक्र किया है तो हम उसे बख्श रहे हैं, बल्कि अल्लाह पाक फरमा रहा है हुमुल जुलसा हुमुल कौम, ये वो बंदे हैं कि जो इनके पास बैठ जाता है, अगर से गुनाहगार है लेकिन इनकी बैठक इतनी प्यारी है, इनकी सोबत इतनी प्यारी है, सोबत ऐसा रंग लाती है कि गुनाह तो बख्शे जाते हैं लेकिन हम तो इनकी सोबत से शकावत क़ल्ब भी बदल देते हैं सआदत में। क्या मिल जाती है? वो सईद हो जाता है। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो कहते हैं वली कुछ नहीं, नेक लोग कुछ नहीं, तो ये हदीस कहाँ जाएगी? बुखारी की। और जो मैंने पहले बयान की 100 का कातिल, वो हदीस कहाँ जाएगी? फिर किसी के बाद जाना शिरक है, गुनाह है, तो यह हदीस कहाँ जाएगी? फिर किसी की कोई भी वैल्यू नहीं, फिर यह हदीस कहाँ जाएगी? फिर बुखारी कहाँ जाएगी? इसलिए हम कहते हैं अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत व जमात के एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में आमिना के लाल का फरमान है, और हम इसके तहत रह कर बात करते हैं और आवाम को बचाते हैं और बताते हैं जो रब का हो जाता है वो मुनफरिद और अनमोल हो जाता है, और जो उनके पास बैठ जाता है रब उसे नहीं देखता, यार को देख के उस पर भी छींटे मार देता।